جس دن سورج تاریکی میں چھا جائے گا، جب ستارے گر کر اپنی روشنی کھو دیں گے، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب سمندر ابلیں گے، جب روحیں ان کے جسموں میں ڈال دی جائیں گی، جب زندہ دفن ہونے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جہنم کی آگ کو گرم کر دیا جائے گا، تو ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا اعمال کر کے آیا ہے۔ رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور صبح کو جب روشنی ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی تھی۔ یہ ایسا دن ہوگا کہ جب ایک آدمی اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں کو بھول جائے گا۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس دن ہر ذی روح کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ دن یوم حق یعنی یوم قیامت کا دن ہوگا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید ان لمحات کو یوں بیان کرتا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، آسمان اور زمین میں ہر کوئی خوف سے مارا جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور ہر کوئی گردنیں جھکا کر اس کے پاس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، لوگ بغیر نشے میں مدہوش نظر آئیں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دوسرے کے خلاف ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جس دن سور پھونکا جائے گا وہ دن دنیا کی زندگی کا سب سے ہولناک دن ہوگا۔ اتنا خوفناک دن ہوگا کہ خوف کے مارے چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، اور وہ وقت آئے گا جب انبیاء علیہ السلام اپنی امت کی شہادتیں دیں گے، تو اس وقت یوم قیامت شروع ہو چکی ہوگی۔ پھر دوستو، قیامت کے دن بارش ہوگی جو بغیر کسی وقفے سے برسے گی، آسمان برسے گا اور زمین پھوٹ پڑے گی۔ اس دن آنکھیں نابینا ہو جائیں گی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یمن سے آگ آئے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو آسمان سے دھواں اترے گا اور پوری زمین کو ڈانپ لے گا، اور یہ 40 دن تک رہے گا۔ تو اس وقت زمین انتہائی گرم ہو جائے گی۔ مومنوں کو صرف ہلکی سی تکلیف ہوگی، جیسے ہلکی سی سردی، لیکن کافروں اور منافقوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ وہ ایسا برتاؤ کریں گے جیسے وہ نشے میں ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس دن تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھیں گے اور سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس دن جب آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دن کو گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے رات کو رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور رات کو گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے دن میں رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو حکم دے گا کہ وہ زمین پر موجود تمام جانداروں کی روحیں قبض کر لے۔ دھیرے دھیرے ساری جانیں لے لی جائیں گی۔ انسان، جانور، جن سب موت کی نیند میں سو جائیں گے۔ ساری دنیا خاموشی میں ڈوب جائے گی، لیکن یہاں تک کہ یہ اختتام نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ موت کا فرشتہ یک کے بعد دیگرے ان فرشتوں کی روحیں قبض کرے گا۔ پھر وہ عظیم ترین جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل کی طرف متوجہ ہوگا اور ان کی روحیں بھی قبض کر لے گا۔ اب موت کا فرشتہ ایک بے جان کائنات میں تنہا، خاموش، بے چین کھڑا ہوگا۔ کوئی شور نہیں، کوئی زندگی نہیں۔ پھر اپنے رب کے سامنے عرض کرے گا، اے میرے رب، میرے سوا کوئی زندہ نہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے موت کے فرشتے، تجھے بھی مرنا ہے۔ اس خوف کے لمحے میں
موت کا فرشتہ اپنے آخری الفاظ کہے گا، تیری قدرت و عظمت سے اگر میں تجھ سے اس کام کے بارے میں پوچھتا تو جان لینے کی تکلیف کو جان لیتا، اور اس کے بعد وہ بھی اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہر طرف خاموشی، اب نہ کوئی آسمان ہے اور نہ زمین، ساری تخلیق ختم ہو گئی، سب کچھ ویسا ہی ہو گیا جیسا کہ شروع میں تھا، صرف ایک واحد ذات باقی ہے اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے کہ آج کے روز بادشاہت صرف اللہ وحدہ لا شریک اور قہار کی ہے۔ ایک طویل مدت جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، سکون اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہ ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی۔ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ تم لوگ فردن فردن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن وہ اپنی قبروں سے اس طرح تیزی سے نکلیں گے جیسے کسی ہدف کو نشانہ بنا رہے ہوں۔ زمین کے کونے کونے سے لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور الجھے ہوئے نکلیں گے۔ گناہ گاروں کی چیخیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ گناہ گار کہیں گے کہ ہمیں کس نے اپنی آرام گاہ سے اٹھایا ہے، اور مومن کہیں گے یہ وہی ہے جس کا قرآن نے وعدہ کیا اور نبیوں نے سچ کہا تھا۔ پیارے دوستو، روز محشر بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک، پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ ہمیں جہنم میں ہی ڈال دے۔ پیارے دوستو، یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 900 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود جون اور جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اس روز کیا حال ہوگا، جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی روح آپ میں پھونکی ہے اور فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے اور آپ کو جنت میں جگہ دی ہے۔ آج ہمارے لیے سفارش کر دی کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے اور میں سفارش نہیں کر سکتا، لہٰذا تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ باز پرش نہ کرے، لہٰذا تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے
اور عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، آپ اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ بعد میں ہوگا، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا فرمان ہے کہ اللہ کی روح ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، تم لوگ محمد بن عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ ضرور تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام یعنی مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا جو جنت میں عرش اولیٰ کے نیچے ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور سوال کرو، جو سوال آپ کریں گے اور جو سفارش آپ کریں گے قبول کی جائے گی، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لے آئیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی میت میں میدان حشر میں نزول و اجلاء فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش تھام رکھا ہوگا، عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صالحین کو بطور گواہ طلب کیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے سے اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور کفار مشرکین کو پشت کی طرف سے یعنی بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی پیش ہو جائے گی، بولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور کہیں گے لوگو آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں نے اپنا نامہ اعمال نہ دیکھا ہوتا۔ یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔ اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ مشرک انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائے گا، وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک پھر بھی انکار کر دیں گے۔ شرک سے بھرپور کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر اس کے دور کے انبیاء، علماء اور اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ ان کی شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر قبر یا مزار کی وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا وہ بھی مشرکوں کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا اللہ کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے
تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ مشرک اپنے اعضاء کو لان تان کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب میں اعضاء کہیں گے جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت گواہی عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا تو ہم کیسے انکار کر سکتے تھے۔ ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال اور مال و دولت نہیں دیا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی؟ منافق کہے گا ہاں یا رب مجھے یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ منافق اپنی تعریف کرنے میں پورا زور بیان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں نے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز و روزہ کرتا رہا، آج میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کی نفاق کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز روزہ کرتا رہا اور دوسری طرف کفار سے دوستی پر نازا تھا اور ان کے مفاد کا تحفظ کرتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا اور ان سے غداری کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوں گے اور اس پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دے گا اور سوال کریں گے تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ مومن عرض کرے گا ہاں میرے پروردگار یہ میں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا ہوا تھا اور آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں اور اسے جنت میں بیچ دیا جائے گا۔ میرے دوستو، افراد کے علاوہ انبیاء اور رسل کی تکذیب کرنے والی اقوام سے بھی سوال و جواب ہوں گے۔ قوم نوح سے سوال ہوگا کہ تم نے پیغمبروں کی تکذیب کیوں کی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے نوح اپنے حق میں گواہی لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میری گواہی امت محمدیہ ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے علماء اور اولیاء اور صالحین حاضر کیے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور انہوں نے 950 سال تک حق رسالت ادا کیا ہے۔ قوم نوح کہے گی کہ تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تو تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے بالکل سچی گواہی دی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ ایسا ہی معاملہ قوم داؤد، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور دوسرے انبیاء کی اقوام کے ساتھ ہوگا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ ارشاد ہوگا یہ ممکن نہیں، اب تو تمہیں اپنے کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہے۔ کفار دوسری درخواست یہ کریں گے کیا ہمارے پروردگار، ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے پیشوا اور لیڈر ہیں، انہیں ہماری نسبت دوہرا عذاب دیا جائے۔ ارشاد ہوگا تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں، گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو اور دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ کچھ دیگر اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ حقوق اللہ میں سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا، اور جو نماز کے حساب میں ناکام رہا اور باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نماز جنت کی کنجی ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اعمال کا، مقتول کو قتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مجبور کو جابر سے، محکوم کو حاکم سے،
اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں۔ آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو دلوا کر چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا یا کسی کی بے عزتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے۔ اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم کیا اور زیادتی کی ہوگی تو اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر چھوڑیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا، اور مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ ظالم سے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اتمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیوں کے پلڑے باری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی، اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہوا، فلاں ابن فلاں ناکام ہوا۔ لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ کفار، مشرکین، مرتدین اور منافقین کے ڈیروں نیک اعمال کا وزن ذرا برابر نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں گناہوں سے بھرے ہوئے 99 رجسٹر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پر باری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک میں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہوگی تو سارے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی پیر و مرشد، نہ کوئی رشتہ دار، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک مشعل دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر دم تک قائم رہے، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کر لیں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز روح گھوڑوں کی رفتار سے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے۔ بعض لوگ ڈرتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے اور بعض سست روح ہوں گے، بعض گرتے پڑتے ٹھوکر کھائیں گے اور زخمی ہوتے ہوئے عبور کر لیں گے۔ پل صراط کی دونوں طرف خود کار کانٹے یعنی حقس لگے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے اور بعض لوگوں کو پل صراط کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے۔ بعض لوگوں کو زخمی کریں گے اور بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کریں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرا دیے جائیں گے، بعض صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال صالح صراط میں نہ صرف نور مہیا کریں گے
بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواری کا کام دیں گے۔ صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ صراط سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گے۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان پل صراط کے آخری حصے میں روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی، شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ پیارے دوستو، آگے کیا ہوگا؟ جنت میں زندگی کیسی ہوگی؟ جنت میں کون سی ہولناکیاں ہماری منتظر ہیں؟ اس بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جہنم اور روز محشر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی اور تاریخی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔